السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ خوفناک کہانیوں کے شائقین کے لیے خاص تحفہ، جنرل کی کھوپڑی میں کیا تھا، پارٹ 3۔ اپنی پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل صاحب کی موت کا انتہائی حیرت انگیز حد تک واقع ہونا ہر کسی کو پریشان کر رہا تھا۔ جنرل کا نام جنرل لسوئی تھا، جن کی موت واقع ہوئی، جس کو انہوں نے قدرتی موت کہہ کر عوام کو بتایا، لیکن اس کی حقیقت منظر عام پر نہ لائی گئی۔ دوسرا کریکٹر سر گورمین کا تھا، جو جنرل لسوئی کے بہت خاص دوست تھے، اور جب ان کی موت واقع ہوئی تو ان کے آس پاس ہی کہیں تھے۔ ایک واحد اور اکیلے انسان جو اس راز سے پردہ اٹھا سکتے تھے، کیونکہ جتنے لوگ اس راز کو جانتے تھے ان سب نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ سر گورمین حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتا رہے تھے کہ جب ایک جونیئر افسر کے گھر عشائیہ تھا تو جنرل لسوئی نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ وہ نشے میں گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے کہ جب اچانک ان کی گاڑی سڑک سے اتر کر کچی زمین پر گئی اور سامنے درخت سے ٹکرا گئی۔ اس سے آگے کیا ہوا سنیے۔ سر گورمین کا کہنا ہے کہ ہاں، یہ خاصا بھیانک حادثہ تھا، گورمین نے سنجیدگی سے کہا۔ سر گورمین کی گاڑی جنرل لسوئی کی کار کے پیچھے تھی، اس لیے وہ واحد چشم دید گواہ تھے اس حادثے کے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے رفتار تیز کی اور وہاں پہنچا جہاں جنرل لسوئی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ جنرل کی کار کا بونٹ اور انجن بری طرح تباہ ہو گیا تھا، وائنڈ سکرین بھی ریزہ ریزہ تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جنرل اسٹیئرنگ وہیل تھامے جھکا بیٹھا تھا۔ اس کی پیشانی، دونوں رخسار، ناک، تھوڑی اور گردن سے خون بہہ رہا تھا، اور جنرل خود خون میں لت پت بے ہوش پڑے تھے۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن ہاتھ لگانے سے پتہ چلا کہ اس میں ابھی زندگی کی حرارت باقی ہے۔ کار کی بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، ورنہ اس گھپ اندھیرے میں بڑی مشکل ہوتی۔ میری کار جائے حادثہ سے کوئی نصف فرلانگ دور کھڑی تھی۔ میں نے جوں توں کر کے بڑی تگ و دو کے بعد بے ہوش جنرل کو نشست سے اٹھایا اور کمر پر لاد کر اپنی گاڑی تک پہنچایا۔ ہر لمحے مجھے یہ شبہ ہوتا کہ جنرل چل بسا، لیکن دل پر ہاتھ رکھنے سے پتہ چلتا کہ ابھی دم باقی ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے کہاں کہاں چوٹ آئی تھی۔ نزدیک ترین ہسپتال جائے حادثہ سے کوئی 100 میل دور تھا۔ اب آپ میری پریشانی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر، خدا کا نام لے کر میں چل پڑا، مگر اب خدشہ ستانے لگا کہ میری کار میں اتنے لمبے سفر کے لیے پٹرول بالکل نہ تھا۔ زیادہ سے زیادہ میں 50-60 میل ہی جا سکتا تھا۔ ادھر جنرل کی حالت ہر لمحہ ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ خون اس کے زخموں سے برابر رس رہا تھا، اور اب وہ زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ اتفاق سے میرے پاس تھرموس میں پانی کے 2-1 گھونٹ تھے۔ میں نے وہ پانی اس کے حلق میں ٹپکانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ جبڑا اس سختی سے پیچھا ہوا تھا کہ جیسے دوبارہ کبھی نہ کھلے گا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پا کر سوچنے اور غور کرنے کا وقت نکالا۔ یکا یہ خیال آیا کہ میں واپس اسی جونیئر افسر کے مکان تک تو جا سکتا ہوں جہاں ہماری دعوت تھی۔ اگر جنرل وہاں پہنچنے تک زندہ رہا تو پھر اسے ہسپتال لے جانے کی تدبیر کی جائے گی۔ ممکن ہے جونیئر افسر کے گھر فالتو پٹرول موجود ہو، یا مہمانوں میں سے کسی کی گاڑی کی ٹینکی پٹرول سے بھری مل جائے۔ قصہ مختصراً واپس پہنچا۔ وہ لوگ جنرل کی حالت دیکھ کر ڈر گئے۔ معلوم ہوا اس گاؤں کے قریب برطانوی حکومت نے مقامی باشندوں کے علاج معالجے کے لیے ایک چھوٹا سا ہسپتال کھول رکھا ہے۔ ہم فوراً وہاں پہنچ گئے۔ یہ 3 کمروں کا ہسپتال تھا۔
ایک کمرے میں صرف 3 بستر بچھے تھے۔ ایک ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود مل گیا۔ ڈاکٹر نے جنرل کا معائنہ کیا اور اطمینان دلایا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، معمولی زخم ہے۔ ڈاکٹر نے پھر ان زخموں کی مرہم پٹی کر دی۔ اس دوران میں جنرل برابر بے ہوش رہا۔ اسے ہوش میں لانے کی ہر تدبیر ناکام ثابت ہوئی۔ بہرحال اسے وہیں ہسپتال میں چھوڑا اور میں واپس اپنے مکان پر آ کر سو گیا۔ نیند اور تھکن کے باعث میرا برا حال تھا۔ اگلے روز دوپہر کو آنکھ کھلی تو ایک سرکاری کام سے مجھے فوراً کئی 100 میل دور جانا پڑا۔ یہ روانگی اس قدر عجلت میں ہوئی کہ اپنے زخمی اور بے ہوش دوست جنرل لسوئی کی خیر خبر بھی معلوم نہ کر سکا۔ جمعے کے روز میں واپس سفارت خانے میں آیا اور آپ میری از حد حیرت کا تصور کر سکتے ہیں جب میں نے جنرل لسوئی کو وہاں موجود پایا۔ وہ اپنے دفتر میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا انہماک سے کام میں مصروف تھا۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا کہ یہ وہی آدمی ہے جسے میں چند روز پیشتر موت و حیات کی کشمکش میں گرفتار ایک ہسپتال کے کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اگر اس کے سر اور گردن پر سفید سفید پٹیاں نہ بندھی ہوتی تو میں یہی سمجھتا کہ جنرل لسوئی کا ہم شکل کوئی اور آدمی ہے جو اس کی نشست پر بیٹھا کام کر رہا ہے۔ خدا کی پناہ جنرل، اب کیا حال ہے؟ تمہیں چند روز آرام کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا، مسکرایا اور کمزور آواز میں بولا، اب میں بہتر ہوں۔ معمولی زخم تھے، ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کام زیادہ تھا، میں نے سوچا اسے نپٹا ہی دوں۔ میں اس کی فرض شناسی کا پہلے ہی قائل تھا، اب اور ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ مزید 2 روز اسی ہسپتال میں دن رات بے ہوش پڑا رہا۔ ایک ثانیے کے لیے بھی اسے ہوش نہ آیا۔ تیسرے دن خود بخود اس نے آنکھیں کھول دیں اور ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ اب اپنی حالت خاصی اچھی محسوس کر رہا ہے۔ آئی ریپیٹ، اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ اب بہتر محسوس کر رہا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر نے چند ضروری ہدایات کے بعد اسے ہسپتال سے رخصت کر دیا۔ دن گزرتے گئے۔ جو تھوڑی بہت جسمانی کمزوری خون بہہ جانے سے ہو گئی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ زخم بھر گئے اور جنرل کی گردن اور سر سے پٹیاں کھول دی گئیں۔ بظاہر جنرل لسوئی بالکل صحت مند تھا۔ وہ باقاعدگی سے دفتر آتا، مقررہ اوقات میں دلچسپی اور تندہی سے اپنے سرکاری فرائض سر انجام دیتا اور گھر چلا جاتا۔ گورنمنٹ نے نیا سگار سلگایا، لمحے چھت کی طرف گھورتے ہوئے پھر دوبارہ بیان شروع کر دیا۔ وہ چھت کی طرف گھورتے ہوئے کچھ سوچوں میں گم تھا۔ بولنا شروع کیا، ہم سب سمجھ رہے تھے کہ جنرل اب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ابھی اس حادثے کو 3 ہفتے ہی بیتے تھے کہ ایک روز جنرل کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ چیخیں اتنی بھیانک تھیں کہ دفتر کے سبھی ملازم لرز گئے۔ بھاگم بھاگ جنرل کے کمرے میں پہنچے تو ایک عجب تماشا نظر آیا۔ بیچارہ جنرل دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے کٹے بکرے کی مانند کمرے کے فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اذیت کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھیں اور ہونٹوں کے کنارے سفید جھاگ ابھر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اتنا پتہ چل سکا کہ بائیں آنکھ کے اوپر کن پٹی کے آس پاس اتنا شدید درد ہو رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنرل بے ہوش ہو گیا۔ جلدی سے سفارت خانے کا ڈاکٹر طلب کیا گیا۔ اس نے جنرل کا بغور معائنہ کیا اور بتایا کہ بظاہر کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی، ممکن ہے اعصابی تکلیف ہو۔ بہرحال اس نے انجیکشن لگا دیا اور کوئی دوا بھی جنرل کے حلق میں ناک کے راستے نلکی ڈال کر ٹپکائی۔ اس کا جبڑا تکلیف کی وجہ سے پھر بیچ گیا تھا اور کوشش کے باوجود کھولا نہ جا سکا۔ وہ ابھی جنرل کے حلق میں ناک کے راستے نلکی ڈال کر دوائی ڈال ہی رہا تھا کہ جنرل پھر سے تڑپنے لگا، لیکن وہ مکمل بے ہوشی کی حالت میں تھا۔
2 دن 2 راتیں جنرل بے ہوش پڑا رہا۔ تیسرے روز اسے خود بخود ہوش آ گیا۔ اب اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ بائیں کن پٹی کے پاس اٹھنے والا درد بھی غائب تھا۔ جنرل اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بعد میں بتایا کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم درد اٹھا اور ناقابل برداشت ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت اس کی رگوں اور شریانوں کو تیز دھار نشتر سے کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ جنرل ٹھیک ٹھاک اپنی ڈیوٹی پر آتا رہا اور کام کرتا رہا۔ 10ویں روز پھر اس کے چیخنے کی آوازیں سفارت خانے کی عمارت میں گونجنے لگیں۔ ایک بار پھر ہم سب نے وہی محب نظارہ دیکھا۔ جنرل فرش پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس مرتبہ اس نے اپنا سر دیوار پر کئی بار دے مارا۔ آخر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سراسیمگی پھیل گئی۔ فوراً ڈاکٹر دوڑا ہوا آیا۔ پھر وہی انجیکشن اور وہی علاج معالجہ۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جنرل کو ہوش میں لانے کی ہر ممکن تدبیر ناکارہ ہو جاتی تھی۔ بعض لوگوں نے دبی زبان سے جادو ٹونے کا ذکر کیا۔ افریقہ کے اس علاقے میں مقامی ساحروں اور جادوگروں کی کمی نہ تھی، جو اپنے حریفوں اور دشمنوں کو سحر کے ذریعے بیمار کرتے یا ہلاک کر دیتے تھے۔ لیکن جنرل اسوئی کی کسی شخص سے ایسی دشمنی نہ تھی کہ اس سے قتل کرنے کا سوچا جائے۔ ہلاک کرنے کے لیے جادوگروں کی خدمات حاصل کرنا عام تھا۔ معاملہ روز بروز پراسرار ہوتا جا رہا تھا اور کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال شبہ مٹانے کے لیے 2 جادوگروں کو بھی طلب کیا گیا۔ انہوں نے طرح طرح کے اندازے بیان کیے اور بعد میں بتایا کہ جنرل پر کسی نے جادو نہیں کیا، یہ کوئی اور ہی مرض ہے۔ ادھر ہسپتال کے انگریز تجربے کار ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ چکر کیا ہے۔ وہ لوگ اپنی سی کوشش کرتے رہے، لیکن خود انہیں اپنی ناکامی کا قدم قدم پر احساس ہو رہا تھا۔ جنرل کی جسمانی حالت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سر درد کی یہ ناقابل برداشت دورے مسلسل پڑنے لگے۔ آخر اسے ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق مکان ہی میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دفتر آتا تو اس کی چیخیں سن کر ہی لوگ دہل جاتے اور کوئی شخص دل جمعی سے اپنا کام کرنے کے قابل نہ رہتا۔ ہم لوگ جو جنرل کے دوست تھے، اس کی یہ ابتر حالت اور اذیت دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنرل کے دماغ کو اندرونی طور پر کوئی صدمہ پہنچا تھا اور بے پناہ سر درد کی وجہ یہی ہے۔ ایک ڈاکٹر کی رائے تھی کہ دماغ کے بعض خلیے بیکار ہو چکے ہیں اور ان کے اندر خون جم گیا ہے۔ کسی نامعلوم سبب سے اس خون